اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین مومنات، یو آر واچنگ انا من عروج نقوی آفیشیل۔ سب سے پہلے تو ہم بارگاہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں اپنے مولا کی بارگاہ میں اور تمام مومنین مومنات کی خدمت میں اظہار تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں ماہ شعبان المعظم کی، بیکاز دا moon of the month of Shaban has been sighted. Alhamdulillah, this is first Shab of the month of Shaban. I believe that all the mu'mineen are excited out there to celebrate the wiladat basadat of Janab Zainab Kubra salawatullah salamu alayha, wiladat of Sayyid al-Shuhada, wiladat Hazrat Abul Fazl Abbas alamdar alayhi salam. تو اتنا مبارک مہینہ، اتنی بابرکت ولادتیں، میلاد کے سلسلے، نظر نیاز کے سلسلے ماشاءاللہ اس قدر ہیں۔ تو چلیے ایک اوور ویو دیتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اور شعبان کون سا مہینہ ہے؟ شعبان استغفار کا مہینہ ہے، شعبان عبادت کا مہینہ ہے۔ پروردگار عالم سے، خدائے بزرگ و برتر سے اپنے رابطے کو، اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو اور مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ خالق و مخلوق کا، عبد اور معبود کا اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ وہ جو ایک آپ نے بیج لگایا تھا رجب میں، اب شعبان وہ مہینہ ہے دیٹ یو آر گوئنگ ٹو واٹر دا سیم سیڈ، آپ اس کو پروان چڑھائیں گے اس بیج کو، اور وہ ایک پودا بن گیا، ایک ننھا سا، اور ماہ رمضان مبارک میں ایک شجر بن جائے گا جو آپ کو نیکیوں کا پھل عطا کرے گا۔ تو چلیے مومنین پہلے دیکھتے ہیں کہ شعبان میں کون سی ایسی عظیم ولادت آ رہی ہیں، کیا سلسلے ہیں، کیا ایونٹس ہیں۔ تو فرسٹ شعبان المعظم ولادت ہے ثانیہ زہرا شریکۃ الحسین جناب زینب عالیہ صلوات اللہ السلام علیہ کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ 3 شعبان المعظم مولا و آقا، آپ کے میرے ہم سب کے مولا، رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ فاطمہ زہرا دوش رسالت کے سوار مولا حسین ابن علی سید الشہداء کی آمد ہے۔ تو 3 شعبان المعظم کے لیے تیاریاں ہوں گی، انشاءاللہ عبادت بھی ہوگی، میلاد بھی ہوں گے، نیاز کے سلسلے بھی ہوں گے۔ 4 شعبان المعظم مولا آقا دو جہاں باوفا علمدار لشکر حسینی سقائے سکینہ قمر بنی ہاشم باب الہوائے جاکا ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی آمد ہے۔ تو مولا آقا دو جہاں مولا غازی کی آمد کو سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ دین 5 شعبان المعظم، تو 5 کو ہم ولادت زین العابدین، ولادت سید الساجدین، ولادت امام زین العابدین علیہ السلام منائیں گے، جو فرزند سید الشہداء ہیں، جو عبادتوں کا زیب و زین ہیں، عبادتوں کی زینت ہیں، اور جو سجدہ کرنے والوں کے لیے سجاد ہیں۔ اور 7 شعبان المعظم کو ہم ولادت بسعادت ان پاک شہزادے کی سیلیبریٹ کریں گے، منائیں گے، درود و سلام کی تسبیح ان کو انشاءاللہ ہدیہ کریں گے، اور جو کوئی ہدیہ کر سکے معصومین کی ولادت پہ 2 رکعت نماز ہدیہ کریں، ان کی زیارت تلاوت کریں۔ جب شہزادوں کی ولادت آئے زیارت وارثہ پڑھ کر تلاوت کیجیے، جب مولا کی ولادت آئے سید الشہداء کی تو زیارت وارثہ یا زیارت عاشوراء ہدیہ کیجیے، ابوالفضل عباس علمدار کی زیارت ان کو ہدیہ کیجیے، ثانیہ زہرا کی زیارت ان کی ولادت انہیں ہدیہ کیجیے۔ اب ہے ولادت مولا آقا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سبز قبا کے فرزند مولا شہزادہ قاسم علیہ السلام کی۔ شہزادہ قاسم علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے ہم ان کی ولادت انشاءاللہ تعالی منائیں گے 7 شعبان کو، اور پھر آئے گی انشاءاللہ 11 شعبان المعظم۔ کتنا بابرکت، کتنا پاکیزہ مہینہ ہے، کتنی عظیم ولادتیں آ رہی ہیں کہ مومن خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہ بہت خوب کہا ہے کسی نے کہ وہ ہنس رہے ہیں کہ جو آنسو بہانے والے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں کہ جو آنسو بہانے والے ہیں، حسین آج زمانے میں آنے والے ہیں۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہوں گے، آپ محسوس بھی کر سکتے ہوں گے کہ کتنا پروردگار عالم نے ہمارے چہروں کو مسرت سے بھر دیا، ہمارے دلوں کو منور کر دیا، ہماری روحوں کو تر و تازہ کر دیا، کہ ہمیں شعبان کی اتنی خوشی ہے کیونکہ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک میں ایسے انوار عطا کیے ہیں، ایسے ہمیں پاکیزہ ہستیاں عطا کی ہیں، اور اس مہینے کو مقدم رکھا، اس مہینے کو معظم رکھا، اس مہینے کو یونیک قرار دیا جسٹ فار دا سیک آف امام حسین علیہ السلام۔ کیوں اور کیسے؟ یہ دیکھیے کہ جس ماہ مبارک میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، محرم وہ مہینہ، مولا کی شہادت کا مہینہ، تو اس ماہ محرم میں کوئی خوشی کا دن نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی ولادت تک نہیں ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں ہر اسلامی مہینے میں کہیں کوئی خوشی کی ڈیٹ ہے تو غم کی ڈیٹ بھی ہوتی ہے، لیکن جب سید الشہداء کی شہادت ہے،
تو کوئی ولادت نہیں ہے. لیکن پروردگار عالم نے دکھا دیا کہ حسین جب آپ کا غم ہے، جس ماہ میں آپ کا غم ہے اس ماہ میں کوئی خوشی نہیں، تو شعبان جو حسین علیہ السلام کی خوشی کا دن ہے اور خوشی کا مہینہ ہے، اس میں کوئی غم نہیں. کہ جو حسین کی ولادت کا مہینہ ہے اس میں کوئی غم نہ ہوگا، اور جو حسین علیہ السلام کی خوشی کا مہینہ اس میں کوئی غم نہ ہو، اور جو محرم ہو اس میں کوئی خوشی نہ ہو، اس میں کوئی ولادت نہ ہو. اتنا عظیم مرتبہ مولا حسین کا. اور پھر آتی ہے 11 شعبان المعظم، ولادت و سعادت شبیہ پیمبر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. ہمارے لاکھوں کروڑوں درود و سلام و شہزادہ شبیہ پیمبر پر، علی اکبر علیہ السلام کی ذات اقدس پہ، جناب زینب کبریٰ نے جن کو پالا، ام لیلہ کی گود کے چاند. 14 شعبان المعظم شب برات ہوگی اور مومنین عبادت میں مشغول ہوں گے. وقت کے امام کو عریضے لکھیں گے. اللہ اکبر. ہم عریضے لکھیں گے ابا صالح المہدی جل اللہ تعالیٰ فرج شریف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اپنے مولا واقع کو عریضے لکھیں گے، اپنی ریکویسٹ، اپنے لیٹرز لکھیں گے. وہ جو باتیں ہم کسی سے نہ کہہ سکتے ہم اپنے مولا سے کہیں گے، تو ہم اپنے مولا کے نام وہ اپنی درخواستیں لکھیں گے، اور ہم اعمال انجام دیں گے، تلاوت قرآن پاک کریں گے. بڑی بابرکت، بڑی فضیلتوں والی، بڑی عظمتوں والی رات ہے 14 شعبان کی رات، کیونکہ کل کا دن ہوگا 15 شعبان. تو ولادت بسعادت مولا مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. تو ولادت آ جائے گی میرے مولا آقا کی. تو یہ ہے جی شعبان المعظم کے ایونٹس کا ایک اوور ویو، کہ 15 شعبان تک تو یہ ولادتوں کے سلسلے ہیں، عبادتوں کے سلسلوں کے ساتھ ساتھ. لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو خود شعبان کی اہمیت، خطبہ شعبانیہ میں ختمی مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیمبر نے بتائی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. جو پیمبر خدا نے بتائی، جو رسول خدا نے بتائی، وہ سن لیجئے کہ اس ماہ کے آنے سے پہلے خطبہ شعبانیہ دیا گیا، جس میں ہمارے آقا و مولا دو جہاں رسول اکرم نے اس کی معرفت ہمیں عطا کی. کیا فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ مومنین، جو مہینہ آنے والا ہے یہ شرف والا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے. شعبان کس کا مہینہ ہے؟ ہمارے آقا و مولا دو جہاں، ہمارے رسول کا مہینہ ہے. یہ میرا مہینہ ہے. عرش کے اٹھانے والے اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے حق کی معرفت رکھتے ہیں. ملائکہ جس ماہ کی معرفت رکھیں، جو ماہ رسول خدا نے کہا ہو کہ میرا مہینہ ہے، وہ ماہ ہے ماہ شعبان. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ماہ رمضان کے لیے مومنین کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کیا پروردگار عالم نے آرگنائز کیا ہے، کتنا سیکوینس مومنین کے لیے رکھا ہے کہ نیکسٹ منتھ آف رمضان میں یو ڈو ناٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ یور سحر اور افطار اور یور رزق، بیکاز یور رزق is going to be increased in the month of شعبان. تو رمضان سے بہت پہلے آپ اللہ سے راز و نیاز کریں، عبادت کریں، اعمال کریں، صدقہ دیں. شعبان میں جس چیز کو مس آؤٹ نہیں کرنا ہے، عبادت کو مس آؤٹ نہیں کرنا، صدقہ کو مس آؤٹ نہیں کرنا. خدا رمضان سے پہلے آپ کا رزق بڑھا دے گا. تو رسول فرماتے ہیں اس مہینے شعبان میں جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کیسے میں ایکسپریس کروں کہ جب زبان موجز بیان، زبان رسالت مآب، وہ زبان کہ جس نے کبھی وحی کے بغیر کلام نہیں کیا، ہمارے پاک رسول کی زبان، وہ فرماتے ہیں کہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کو آراستہ کیا گیا. اس کا نام شعبان فقط اس وجہ سے رکھا گیا چونکہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے لیے مومنین کا رزق ہے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں عمل انجام دینے کی نیکی 70 گنا بڑھ جاتی. یعنی کہ آپ نے 1 درہم صدقہ کیا تو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. گویا کہ آپ نے 70 درہم عطا کیے، 70 درہم کا صدقہ کیا. آپ نے ایک نیکی نہیں کیا، آپ نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا نہیں، اس کا کاؤنٹ ہوگا ثواب. 70 بھوکوں کو کھانا کھلایا، ایک لباس کسی مومن کو عطا کیا، تو گویا آپ نے 70 بے لباس مومنین کو لباس دیا. اللہ اکبر. ایک مومن کے لیے دسترخوان سفرہ کیا، 70 کے لیے طعام کا اہتمام کا ثواب ملے گا. ایک کو حجاب عطا کیا بچی کو، تو جیسے 70 بچیوں کو حجاب عطا کیے. ایک صلہ رحمی کرائی تو آپ نے گویا کہ 70 لوگوں کے مابین صلہ رحمی کرائی. آپ نے جو نیکی کیا اس سے آپ 70 ٹائمز پاورفل سمجھ لیں کہ آپ کا ثواب کاؤنٹ ہوگا 70 ٹائمز مور دین دیٹ. تو 70 گنا زیادہ ثواب ہوگا ہر نیکی کا. یہ وہ مہینہ ہے
پروردگار جبار اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے. اللہ اکبر. ہمارا رب العزت پروردگار عالم ہم جیسے گنہگار بندوں، ہم جیسے خطا کار بندوں پر فخر کرتا ہے. اس ماہ میں اپنے عرض سے روزے داروں اور قیام کرنے والوں کی طرف نگاہ فرماتا ہے. تو کیا نہیں چھوڑنا، اس شعبان کے مہینے کے روزوں کو نہیں چھوڑنا. ابھی انشاءاللہ میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ شعبان، پہلی شعبان کے روزے کی کیا فضیلت ہے. ہم تمام تر میں اور عروج انشاءاللہ، آج عروج مصروفیت کی بنا پر میرے ساتھ نہیں ہے پروگرام میں، لیکن انشاءاللہ اپ کمنگ پروگرام میں عروج میرے ساتھ ہوں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے تمام تر شعبان کے مڈ کے مہینوں کے کیا فضائل ہیں، رات اور دن کے کیا اعمال ہیں، شعبان کے آخر روزوں کے کیا ثواب ہیں، شروع کے روزے کے کیا ثواب ہیں انشاءاللہ. اور رمضان تک ہم آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے. پھر رمضان کی تمام دعائیں عبادات آپ ساتھ رہیے گا. جسٹ کیپ واچنگ انا من عروج نقوی آفیشیل. بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے. یو کین آلسو سینڈ یور کوئریز ٹو اس. کون سے اعمال کیسے انجام دینے ہیں، تو رمضان کی تمام تر دعائیں پوسٹ فارم میں، پکچرز فارم میں ہم آپ تک پہنچائیں گے. تو یہ وہ ماہ ہے کہ ہمیں روزے رکھنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، قیام کرنا ہے. واجب نمازوں کے علاوہ کوشش کریں ہر رات 2 رکعت نماز ضرور ادا کریں کہ اللہ بزرگ و برتر کیا کرتا ہے کہ آپ کی جانب نگاہ فرماتا ہے، فخر کرتا ہے، حاملان عرش کے سامنے اپنے بندوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے. یہ میں ثواب آپ کو بتا رہی ہوں، فضیلت بتا رہی ہوں ماہ شعبان المعظم کی، اور یہ اقتباس ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عبارت ہے ثواب الاعمال بک سے، شیخ الصدوق کی یہ کتاب ہے. تو ماہ شعبان المعظم میں جتنا زیادہ آپ صلہ رحمی کریں گے، جتنا زیادہ آپ قیام کریں گے، جتنی آپ عبادات کریں گے، آپ کو ہر عمل کے بدلے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اور کون سا یہ مہینہ، خاصیت کیا ہے؟ ایک خاص خصوصیت ماہ شعبان المعظم کی یہ ہے کہ پروردگار عالم جن کے رزق تنگ ہوتے ہیں، جن کی روزی تنگ ہوتی ہے، ان کی روزی کو کھول دیتا ہے، ان کے رزق کو کھول دیتا ہے. کوئی مالی پریشانی میں مبتلا ہو، خدا نخواستہ کوئی کسی کا مقروض ہو، خدا نخواستہ کوئی اپنے گھر کا متمنی ہے، تو وہ سب لوگ اپنے آپ کو ماہ شعبان میں ہی فری کر لیں. پروردگار سے مانگے، لوگوں سے نہ مانگے، اپنے رب سے مانگے. مالی تنگی میں جو شخص صدقہ دیتا ہے، کیا اللہ نے اس کی فضیلت بتائی؟ کیونکہ ماہ شعبان میں what is the best عمل to be performed in the month of شعبان؟ You just have to give صدقہ، صدقہ، صدقہ. This is the best عمل and the most important عمل to be done in the month of شعبان. Because if you give صدقہ, you are going to get the plenty of risk. اگر آپ تھوڑا دو گے، آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ رزق عطا ہوگا. For one who gives صدقہ in the month of شعبان, Allah will increase in a manner similar to the growth of a baby camel into a full growth adult camel. On the day of judgment, the صدقہ will become as much as mountain of Uhud. اللہ اکبر. آپ کا صدقہ روز محشر آپ کو احد پہاڑ کے برابر ملے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا کہ پھر اگر کوئی مومن یہ کہے کہ میرا رزق تنگ ہے اور میں یہ صدقہ دینے سے قاصر ہوں، تو پھر کیا کیجئے کہ مال کثیر رکھنے والے کے لیے تو بہت آسان ہے کہ وہ رزق میں سے صدقہ کرے. اللہ تعالیٰ نے کم مال رکھنے والے کی تعریف کی اور فرمایا کہ اگرچہ ان کے اوپر تنگی ہو، کیوں نہ ہو، کتنی ہی مشکل، کتنی ہی پریشانی، لیکن وہ دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں. اور یہ مولا صادق آل محمد نے تعریف کی ہے شعبان المعظم میں ان لوگوں کے صدقہ رکھنے پر کہ جن کی اپنے رزق تو تنگ ہوتے ہیں، لیکن خدا بزرگ و برتر کے لیے دنیا پر رزق کو تنگ نہیں کرتے. ہم ماہ شعبان المعظم کے ذرا آپ کلیکٹیو اعمال دیکھ لیتے ہیں کہ مشترکہ اعمال کیا ہیں، جو دن و رات کے اعمال ہیں، جو ہمیں کبھی نہیں بھولنا کہ شعبان کا جب نام آئے تو آپ کے ذہن میں ڈیلی کے جو اعمال آنے چاہیے وہ یہ ہے کثرت سے جو ذکر شعبان کیا ہے. موسٹ امپورٹنٹ عمل فار دا منتھ آف شعبان میں نے آپ سے عرض کر دیا صدقہ ہے. اور ذکر کیا ہے؟ ماہ شعبان المعظم کا مقصد کیا ہے؟ استغفار کا مہینہ ہے. ابھی بھی رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، گناہوں سے دور کر لو، استغفار کرو، اپنے آپ کو پیوریفائی کر لو. ہر روز شعبان کے کلیکٹیو اعمال میں پہلا عمل جو نوٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، پلیز گریب یور پین اینڈ پیس آف پیپر اینڈ اسٹارٹ رائٹنگ اٹ ڈاؤن. دا فرسٹ تھنگ یو شوڈ نیور forget in the month of شعبان is to keep saying استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اسی سے توبہ کی توفیق کے لیے ملتمس ہوں.
یہ اس کا ترجمہ ہے، یعنی بارہا اٹھتے بیٹھتے آپ خدائے بزرگ برتر سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے۔ دوسرا عمل، ہر روز 70 مرتبہ ضرور کہیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے بخشش کا طالب ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو فیض رساں اور نہایت رحم کرنے والا ہو، جو زندہ اور قائم بالذات ہے، اور اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ تیسرا اہم عمل ماہ شعبان المعظم کا صدقہ دینا بے حد عظیم اجر و ثواب رکھتا ہے، اور خداوند عالم صدقہ دینے والے کے جسم پر آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو وہ جو صدقہ دیتا ہے وہ احد پہاڑ کے برابر اجر ملے گا روز محشر۔ دوسرا کہ وہ جو صدقہ دیتا ہے اس کے جسم پہ تو آتش جہنم کو خدا حرام قرار دیتا ہے۔ اور پورے مہینے میں 1000 مرتبہ جو ذکر آپ کو کہنا ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے دین کو خالص رکھتے ہیں، خواہ مشرکین کو یہ بات ناگوار گزرے۔ اللہ اکبر۔ اور اب شعبان المعظم کہ پاک بابرکت مہینے میں ہر جمعرات کو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد سلام کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دلی حاجت پورے کرے گا انشاءاللہ۔ اس دن کا روزہ بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ نماز جو آپ پڑھیں گے ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز، یہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھی جائے گی۔ اور جو عمل آپ کو مسلسل کرنا ہے وہ میں پھر سے بتا دوں، مسلسل کرنا ہے توبہ کا عمل، اور مسلسل آپ کو کرنا ہے درود بر محمد و آل محمد کا عمل۔ اور میں آپ سے گزارش بھی کرتی ہوں کہ اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز مینشن ویئر آر یو واچنگ دس ویڈیو فرام and recite درود بر محمد و آل محمد۔ if you write درود in the comment section it's a very good gesture کہ ہمارے سننے والی آڈینس جو ہے، ویورز جو ہے ہمارے درود پڑھتے پڑھتے پروگرام کو سن رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو اذکار بتا دیے اس ماہ مبارک کے، جمعرات کے دن تک کی آپ کو میں نے صلوات بتا دی ہے۔ اس کے علاوہ شعبان کے دیگر اعمال آپ کو بہت آسانی سے ملیں گے مفاتح الجنان میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں معصومین علیہ السلام نے، ہمارے علماء نے اور ہمارے ائمہ نے کیا فرمایا۔ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین فرماتے ہیں یکم شعبان کے روز، جو روز آپ کل وٹنس کریں گے، یہ ویڈیو انشاءاللہ آج آپ کو شب اول ماہ شعبان میں پہنچ جائے گی، اور کل شعبان کی کیا اہمیت ہے کہ مولا کائنات یکم شعبان کے دن فرماتے ہیں آج یکم شعبان ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام شعبان اس لیے رکھا ہے کہ اس میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں، حسنات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے محلات سستی قیمت اور آسان تر اعمال کے بدلے عطا کر دیے جاتے ہیں، پس عبادت کر کے ان کو خرید لو۔ کتنے آرام سے جاتے ہیں اور پلان آؤٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کالز کرتے ہیں، آف لگ گیا، لیڈیز خاص طور پہ آپ سے میں کہہ رہی ہوں، ہماری سسٹرز یو آر آلویز کالنگ یور فرینڈز اینڈ فیملی، بڑے بڑے برانڈس پہ آف لگ گیا، آئیں چلیں عید کا سوٹ پہلے رہ کے رکھ لیتے ہیں، کسی ایونٹ کسی اوکیزن سے پہلے اس کو بائی کر لیتے ہیں کیونکہ بعد میں وہ ایکسپینسو ہو جائے گا۔ تو ان دس منتھ آف شعبان دیر از آف آن ایوری پروڈکٹ، جنت کے محلات پہ، جنت کے باغات پہ، ہر وہ چیز جس کے لیے گنہگار بندے حسرت کرتے کہ کاش ہم جنت کی ہوا بھی لے سکیں، تو اللہ نے حسنات کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ جائیے اور نیکیاں حاصل کیجیے، ہر آؤٹ لیٹ پہ جنت کے آپ کو سستی قیمت پر اعمال حاصل ہوں گے۔ آپ کی قیمت کیا ہے؟ قیمت ہے اپنے آپ کو طاہر رکھنا، قیمت ہے قیام کرنا، قیمت ہے روزہ رکھنا، عبادت کرو اور ان کو خرید دو۔ یو ڈو ناٹ ہیو ٹو پے اے ورلڈلی پرائز ٹو ہیو دیز بینیفٹس، یہ ورلڈلی نہیں، یہ آپ کے اٹرنل بینیفٹس ہیں، یہ آپ کے لائف ہیئر آفٹر کے بینیفٹس ہیں، یہ آپ کے رب بزرگوار کے حضور جو آپ کی ابدی زندگی ہے، جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جو آپ کا اٹرنل ہوم ہے جہاں آپ کو رہنا ہے، وہاں جانے سے پہلے کبھی کسی کنٹری آپ نے جانا ہوتا ہے، اپنے لیے ہوٹلز بک کراتے ہیں، ان رومز کی پکچرز منگواتے ہیں جہاں آپ نے تمام تر قیامت تک کے لیے رہنا ہے، اور آپ نے قیامت کے بعد بھی جب جنت یا جہنم کے فیصلے ہوں گے تو آپ کے ہر بندے کی خواہش ہوگی میں جنت میں رہوں، تو نہیں چاہتے
کہ کیا آپ کو باغات بہشت ملیں، آپ کو جو ائمہ کے جوار میں جگہ ملے، تو یہی ماہ شعبان ہے جس میں آپ اپنے لیے وہ بکنگ کرا سکتے ہیں۔ شیطان نے، اب مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم میں جہاں جنت کے باغات مل رہے ہیں، محلات مل رہے ہیں، حسنات کے دروازے کھل گئے ہیں، نیکیوں کے دروازے کھل گئے ہیں، وہیں پر شیطان نے برائیوں کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیے تاکہ تم گمراہی کرو، نافرمانی کرو، سرکشی میں پڑے رہو، شیطان کی بدی اور برائیوں کی طرف متوجہ ہو اور شعبان کی خوبیوں اور اچھائیوں سے منہ موڑے ہو۔ جتنا اللہ اپنے بندے کو قریب لانا چاہتا ہے، وہ بندہ جتنا اسپریچول ہونا چاہتا ہے، اتنے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں رکاوٹیں بڑھ جاتی ہیں، اس کے لیے پرابلمز بڑھ جاتی ہیں، اس کے لیے چیلنجز لائف میں زیادہ نہیں لگتے، اس کو بڑے ایسے ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں کہ جس میں وہ بڑا اذیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہے، انہی لوگوں کے لیے شیطان یہ پرابلمز کریٹ کرتا ہے جن سے اس کو خوف ہوتا ہے کہ یہ اب اللہ کی جانب جا رہے ہیں تو یہ میری رستے پہ نہیں آئیں گے۔ تو مولا فرماتے ہیں شیطان جتنا بھی ورگلا لے، شعبان کی برائیوں سے، شعبان کی فضیلت سے شیطان روکے گا، لیکن آپ نے خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، جبکہ خدا کی طرف سے حسنات و خیرات کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ پھر ختمیہ مرتبت کا فرمان ہے میرے مولا واقع دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ رسول فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، واجب ہو جاتی ہے۔ واجب کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا، واجب ہے تو واجب ہے، ملے گا۔ واجب کی کوتاہیاں آپ جب جانتے، کسی چیز کو واجبات میں آپ نے ترک کر دیا اس کو، تو آپ کو کبھی صلہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح جو چیز خدائے بزرگ و برتر نے آپ پہ واجب کر دی، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جو خدا نے آپ سے روک دی اس کو کوئی آپ تک پہنچا نہیں سکتا۔ تو امام نے فرمایا، مولا کل نے فرمایا کہ شیطان تمہیں بھٹکائے گا، لیکن تم شعبان والوں کی طرح اپنے رب سے متمسک رہنا۔ مولا رسول خدا نے کیا فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ آپ اپنے پیغمبر سے محبت رکھتے ہوئے، اپنے پیغمبر کی تعظیم رکھتے ہوئے یہ ذرا سوچئے کہ رسول نے کسی مہینے کو اپنا مہینہ نہیں کہا، شعبان کو پیغمبر خدا نے اپنا مہینہ کہا، کیونکہ اس مہینے میں ان کے اہل بیت کے چاند ستارے زمین پر اترے، اس مہینے میں ان کی گود کے پالے زمین پہ اترے، اس مہینے میں فاطمہ زہرا کے لال زمین پہ اترے، اس مہینے میں دوش رسالت کے سوار زمین پہ اترے، اس مہینے میں کربلا کے سردار زمین پہ اترے۔ تو کیوں نہ رسول شعبان کو اپنا مہینہ کہتے؟ شعبان رسول کا ہی مہینہ ہے، اور مومن پہ خوشی منانا واجب ہے، اور واجبات کی پابندی کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، ان پاکیزہ ہستیوں سے متمسک ہونے پر شکرانے کی نماز پڑھنا، ان کی زیارات، ان کی ولادت کے روز ان کو ہدیہ کرنا، یہ تمام اہم اعمال ہیں۔ کیا فضیلت ہے ماہ شعبان المعظم میں روزہ رکھنے کی۔ پیغمبر خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص شعبان میں ایک روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 نیکیاں لکھ دے گا۔ اللہ اکبر، ایک روزہ کے بدلے 70 نیکیاں لکھے گا، ہر نیکی 1 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ اب جو ایک نیکی لکھی جائے گی وہ آپ کے 1 سال کی عبادت کے برابر ہوگی، کہ اگر انسان خود بھی عبادت کرنے لگے تو اس میں کوتاہیاں کر دیتا ہے، لیکن 1 سال کی مکمل ادا کی ہوئی اور قبول شدہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے روزے افضل ہے؟ پیغمبر خدا سے پوچھا گیا کہ یا رسول خدا کون سے روزے افضل ہیں؟ جواب رسالت مآب آیا ماہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کے روزے افضل ہیں، ماہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کے روزے افضل ہیں۔ اس سے زیادہ کیا فضیلت آپ جاننا چاہتے ہیں اس بابرکت، اس بزرگ مہینے شعبان کی، کہ جو رمضان کو خوش آمدید کہنے کے لیے مومنین کو روزوں کی جانب لا رہا ہے، اور رسول عشق کر رہے ہیں، رسول ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں، امیر المومنین ایسے مومنین کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کس کی بشارت؟ جنت کی بشارت دے رہے ہیں، نیکیوں کی، حسنات کی بشارت دے رہے ہیں۔ بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیطان بھٹکائے گا لیکن تم اپنے حسنات کی جانب ہی رخ یہ رکھنا۔ ماہ شعبان میں صدقہ دینے کی فضیلت۔ کسی نے صادق آل محمد علیہ السلام سے پوچھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اجمعین، ماہ شعبان کا مولا بہترین عمل کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا صدقہ اور استغفار۔ کیا عمل ہے ماہ شعبان المعظم کا سب سے بڑا عمل، بافضیلت عمل؟ مقصد کیا شعبان کا؟ صدقہ اور
استغفار. تو دن اور رات اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ و اسألہ التوبہ ورد کرتے رہیے اور صدقہ دیتے رہیے. تنگی میں صدقہ دینے والے کا اجر فراخی میں صدقہ دینے والے سے زیادہ ہے. مولا فرماتے شعبان میں جو شخص صدقہ کرے پس خدا اس صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا رہے گا جیسے تم لوگ اونٹنی کے بچے کو پال کر عظیم البحث اونٹ بنا دیتے ہو. چنانچہ یہ صدقہ قیامت کے دن احد پہاڑ کی مثل بڑھ چکا ہوگا. اللہ اکبر. چھوٹا صدقہ دیں گے وہ اس طرح بمثل طفل اونٹ بڑھے گا اور آپ کو احد کے پہاڑ کے جتنا اجر ملے گا. پھر شعبان کے روزے کی فضیلت کے بارے میں مولا سید سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اجمعین فرماتے دیکھیے میں روزوں کی فضیلت اب بتا دوں گی، کیونکہ اس کے بعد جب آپ یہ پروگرام دیکھیں گے آپ اور سب وٹنس کر رہے ہوں کہ پہلی شعبان کی رات پاکستان کے مومنین، تو اس کے بعد میں آپ کے دیکھیں گے کہ کل کا جو سحری کا وقت ہوگا مس مت کیجیے گا. سحری کا اہتمام کر کے سوئیے گا. اپنے جتنے بھی پیارے ہیں جن سے محبت رکھتے ہیں انہیں آپ اس چیز کے بارے میں ضرور آمادہ کریں کہ وہ رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے، اس کی تعظیم کی، اس کی رسپیکٹ کے لیے شعبان کے روزے رکھیں اور اس اجر و ثواب کو سمیٹ لیں. خاص طور پہ فرسٹ 3 days آف دا منتھ آف شعبان مسٹ فاسٹ ضرور روزے رکھے. اس کے بعد آخر کے، اس کے بعد درمیانی 3، وسط کے 3 اور پھر آخر کے 3 ضرور رکھیں. تو مولا سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے پدر بزرگوار حسین ابن علی علیہ السلام سے سنا. اب کتنے معصومین کی روایات ہیں شعبان کے بارے میں. مولا کل سے سنایا، رسول خدا سے سنایا، صادق آل محمد کا فرمان سنایا، سید سجاد کا فرمان سنا رہی ہوں کہ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا حسین ابن علی علیہ السلام سے سنا کہ مولا حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا کہ جو شخص محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تقرب خدا کے لیے شعبان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا تقرب عطا فرمائے گا. کہ جو شخص اللہ اکبر، جو شخص رسول خدا کی محبت تقرب خدا کے لیے شعبان کا روزہ رکھے تو اللہ اسے اپنا تقرب عطا کرے گا. قیامت کے دن اس کو عزت و حرمت ملے گی، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. کیا چاہیے مومنین و مومنات کو کہ جب جنت آپ پہ آپ کا مولا واجب قرار دینے کی خوشخبری سنا رہا ہے تو شعبان خوشخبریوں کا مہینہ ہے. آپ کو مسلسل خیر کی خبر آ رہی ہے. التجا یہی اس ماہ مبارک میں سب کے گھروں میں خوشیاں آئیں، سب کے گھروں سے غم دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، گناہ معاف ہوں، زندگیاں پائیں، ہمارے والدین، ہمارے گھروں کے بچے صاحب علم ہوں. امام خمینی رحم اللہ کے عرفانیات کے استاد آیت اللہ سید علی آقا قاضی ماہ شعبان کے ہر جمعہ کو زیارت جامع کبیر پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے. اس کو میں پھر سے عرض کر دوں، بہت عظیم ہستی ہیں آیت اللہ علی آقا قاضی کے خدا کی رحمت و برکتوں کا نزول ان کی روح پر کہ ماہ شعبان کے ہر جمعے کو زیارت جامع کبیر پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے. ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان منتھس کو اسپیشل کریں، انہیں کیجول منتھس کی طرح نہ گزاریں. شعبان کے آخری 3 دن روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں آخری 3 دن روزے رکھے، اپنے ان روزوں کو ماہ مبارک کے رمضان کے روزوں سے ملا دے تو اللہ تعالیٰ سے مسلسل 2 ماہ تک روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وہ جو اہل بیت علیہ السلام اس ماہ مبارک میں آ رہے ہیں ان کا تعارف خطبات شعبانیہ میں، صلوات شعبانیہ میں کیسے رسول نے کرایا ہے کہ اے اللہ درود نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اس آل پر جو نبوت کے درخت، رسالت کی جائے قرار، فرشتوں کی رفت و آمد کی جگہ، علم کا سرچشمہ اور وحی الہی کے اہل بیت ہیں. جو آپ کو صلوات شعبانیہ پڑھنی ہے، کتنے خوبصورت الفاظ، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ اے اللہ درود نازل فرما رسول خدا پر، ان کی اس آل پر جو نبوت کے درخت، رسالت کی جائے قرار، فرشتوں کے رفت و آمد کی جگہ، علم کا سرچشمہ اور وحی الہی کے اہل بیت ہیں. اور اہل بیت کے بارے میں ہی صلوات شعبانیہ سے ہی رسول خدا نے کہا اے اللہ درود نازل فرما ختمی مرتبت پر ان کی اس آل پر جو سمندر کی بپھری ہوئی موجوں میں نجات کی کشتیاں ہیں. اللہ اکبر کہ آل محمد سمندر کی بپھری ہوئی موجوں میں نجات کی کشتیاں ہیں. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. جو ان کشتیوں پر سوار ہوتا ہے وہ امان پا گیا، جس نے انہیں چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا، جو ان سے آگے بڑھا وہ دین سے
خارج ہو گیا، جو ان سے پیچھے ہٹا وہ مٹ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی کے الفاظ نہیں، یہ ہمارے رسول کے الفاظ ہیں کہ جس نے انہیں چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا، جو ان سے آگے بڑھا وہ دین سے خارج ہو گیا، جو ان سے پیچھے ہٹا، اہل بیت سے جو پیچھے رہ گیا مٹ گیا، جو ان سے جڑا رہا، جو اہل بیت سے جڑا رہا وہ ان سے ملحق ہو گیا۔ پروردگار ہمیں اہل بیت سے ملحق کرے۔ اور رسول خدا تعارف کراتے کہ اللہ درود نازل فرما رسول خدا پہ۔ دیکھیے ہمیں سب کو یہ پڑھنا ہے کہ اہل بیت کیا ہیں، جائے پناہ اور محکم قلعہ ہیں ہم سب کے لیے، ایک ہمارے فورٹ ہیں کہ جس میں ہم محفوظ ہیں۔ اور صلوات شعبانیہ میں کہا کہ اللہ درود نازل فرما رسول خدا پر، ان کی آل پر جو مضبوط و محکم قلعہ ہیں، مضطر اور پریشان حال شخص کے مددگار، خوف کی حالت میں بھاگنے والے کے لیے جائے امن، پناہ گاہ تلاش کرنے والوں کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ یہ تمام تر اقتباس میں پیش کر رہی ہوں آپ سے مناجات شعبانیہ کے، صلوات شعبانیہ کے، اور یہ اس قدر عظیم اور اس قدر خوبصورت ہیں کہ جتنا میں عرض کرتے جاؤں یہ ذکر کم نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ ہمیں فضیلت ماہ شعبان المعظم اور خطبہ شعبانیہ، صلوات شعبانیہ، مناجات شعبانیہ سے جو اقتباس ہیں ہم پورے ماہ میں اور عروج آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کا جو ایمفیسائز ہے، آج کا جو مین فوکس ہے وہ شعبان کی فضیلت پر، اس ماہ میں جو ولادتیں ہیں ان پر، اور خاص طور پہ روزے اور صدقہ اور استغفار کا کیا ثواب ہے، ڈیلی کے کیا اذکار ہیں، آج کا پروگرام اس پہ بیسڈ ہے۔ کیونکہ پہلی شب آپ وٹنس کریں گے تو میں آپ کو سب سے پہلے ماہ شعبان کے پہلی، دوسری اور تیسری شعبان کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ پہلی شعبان المعظم کی نماز ضرور پڑھیں، کہ رسول فرماتے ہیں جو شخص شب پہلی شعبان 12 رکعت نماز ادا کرے، 2 کر کے، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد اور 15 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، خدا اسے 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کے لیے 12 سال کی عبادت لکھ دے گا، وہ اپنی پیدائش کے دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اور خدا اسے قرآن کی ہر آیت کی جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ اتنا عظیم اجر اور ثواب ہے شعبان کے ماہ میں نماز، ہر روز کی، ہر شب کی نماز ہے۔ اب جو ماہ شعبان میں روزہ رکھے، روزہ رکھنے والوں کی فضیلت بتائی۔ دیکھیے کہ جو 2 روزے رکھے تو رسول فرماتے ہیں ماہ شعبان میں جو 2 روزے رکھے اس کی وہ برائی مٹا دی جائے گی جو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا سبب بنے۔ جو کوئی 1 روزہ بھی رکھے گا، امام صادق فرماتے ہیں کہ اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ سید ابن طاؤس نے رسول خدا سے نقل کیا کہ شعبان کے پہلے 3 دن کا روزہ رکھیں، لازمی ہے، ضروری ہے۔ جنت کے محلات خرید لیں، استغفار آپ کی قبول ہو جائے، دعائیں آپ کی مستجاب ہو جائیں۔ تاکیدی ہے کہ 3 دن کا روزہ رکھیں، پہلے 3 راتوں میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ 2 رکعت نماز، اگر 12 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت نماز والے عمل کو فالو کریں، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لیں۔ کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ شعبان کہ پہلے 3 دن روزہ رکھیں اور پہلے 3 دن کی نماز 2 رکعت نماز شب میں پڑھ لیں۔ سورہ الفاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورہ توحید۔ ہر دعا قبول ہوگی، ہر مشکل حل ہوگی، بچیوں کے انشاءاللہ نصیب بلند ہوں گے کہ جو اللہ سے قریب ہوتی ہیں بیٹیاں، پروردگار خود ان کے نصیب عرش مولا تک لے جاتا ہے۔ واضح ہو کہ ماہ شعبان اس کے پہلے دن کے روزے کی فضیلت تفسیر امام حسن عسکری جیسے مذکورہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین کہ مولا کی ایک روایت ہے کہ جس کا ہم خلاصہ یہاں پیش کرتے ہیں کہ یکم شعبان کو چند افراد مسجد میں بیٹھے قضاء و قدر کے مسئلہ پر بحث تکرار کرتے ہوئے بلند آوازوں میں بول رہے تھے کہ یا امیر المومنین علیہ السلام نے ان لوگوں پر سلام کیا۔ جب انہوں نے آپ سے وہاں تشریف رکھنے کی خواہش کی تو امیر المومنین نے فرمایا تم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو جن میں کوئی فائدہ نہیں، تم نہیں جانتے کہ خدا کے ایسے بھی بندے ہیں جو صرف خوف خدا سے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں لیکن وہ بولنے سے قاصر نہیں ہوتے۔ بات یہ ہے کہ جب ان کے دلوں میں عظمت خداوندی کا تصور آتا ہے تو ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، ان کی عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں، وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اپنی حالت میں آتے تو خود کو بارگاہ الہی میں خطا کار اور گنہگار پاتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، گناہوں سے مبرہ ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کو کم سمجھتے ہیں کہ مولا فرما رہے ہیں کچھ ایسے مومنین ہیں وہ گنہگار ہوتے نہیں ہیں لیکن اپنے عمل کو ہمیشہ قلیل سمجھتے، اپنے عمل پہ پراؤڈ نہیں کرتے، ہر بحث میں انوالو نہیں ہوتے، کبھی وہ خدا کی عظمت کیا کہ گنگ، حیران، ششدر، پریشان ہوتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ان کے اپنے گناہوں کی جانب رخ کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم ہیں تقصیر و کوتاہی،
کے بنے ہوئے، بس وہ ہر حالت میں خوف خدا کی عبادت میں کھڑے رہتے ہیں۔ ان کا اضطراب ظاہر ہے ان لوگوں کے مقابلے میں۔ تم کہاں ہو جو لوگ مسجد میں بیٹھے بحث کر رہے ہو؟ وہ لوگ جو اپنے عمل کو قلیل سمجھتے ہیں، روتے اور گر گراتے اور ان کے دل مضطرب ہیں کہ خدا ان سے راضی ہو جائے، ان کے مقابلے میں مسلسل بولنے والے اور وقت کو ضائع کرنے والے تم کہاں ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ سب سے بڑا دانا وہ ہے جو زیادہ تر خاموش رہے، اور سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہو؟ اے نادان کم سمجھ لوگو، آج یکم شعبان ہے۔ یہ واقعہ ہے یکم شعبان المعظم کا۔ ہم پیش کر رہے ہیں پہلے دن کے روزے کی فضیلت۔ تفسیر امام حسن عسقیلی اس میں خلاصہ ہے کہ مولا امیر المومنین نے توجہ دلائی ہے یکم شعبان کی جانب کہ یکم شعبان کے روز کچھ لوگ فالتو کی بحث و مباحثہ میں انوالو ہیں، تو ان کے لیے مولا نے ایک لمحہ فکریہ دیا کہ مومنین کی جانب رخ کرو جو خوف خدا میں عبادت میں کھڑے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ آج یکم شعبان ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام شعبان اس لیے رکھا کہ اس میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں، حسنات کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے محلات ارزاں قیمت اور سہل تر اعمال سے حاصل ہوتے ہیں، بس عبادات کر کے ان کو خرید لو۔ مولا فرماتے ہیں مومن بندو اعمال کرو، سہل ترین اعمال، آسان ترین اعمال، 2 رکعت روزہ، درود پڑھ کے، تو ان اعمال کے ذریعے سے شیطان اور ابلیس کو دور کر دو خود سے۔ شیطان ابلیس نے برائیوں کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا، تم گمراہی نافرمانی اور سرکشی میں پڑے ہو، شیاطین کی بدیوں اور برائیوں کی طرف متوجہ ہو، شعبان کی خوبیوں اور اچھائیوں سے منہ نہ موڑو، جبکہ خدا کی طرف سے حسنات و خیرات کا دروازہ کھلا ہے۔ ہمارے مولا کائنات نے بتایا کہ حسنات کا دروازہ کھلا، تو کیوں نہ ہم یکم شعبان المعظم کی جانب رخ کریں، رمضان سے پہلے خود کو پاک کریں۔ مولا فرماتے ہیں یکم شعبان ہے، اس کی حسنات و خیرات ہیں، نماز، روزہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، والدین، ہمسایہ اور اقربا سے حسن سلوک، آپس میں اختلافات کو دور کرنا، فقراء و مساکین کے لیے صدقہ و خیرات کرنا۔ ادھر تم ہو کہ قضاء و قدر کی بحث میں الجھے ہو کہ جس کا تمہیں حکم نہیں، جن باتوں سے تمہیں منع کیا گیا تم ان میں مشغول ہو۔ خبردار جو کہ راز الہی کے کھولنے میں کوشاں ہوگا وہ برباد ہو جائے گا۔ مولا نے ایک میسج دیا کہ قضاء و قدر کے فیصلے تمہارے نہیں، خدا کے فیصلے، تو ان میں مت الجھو کہ جو اس میں الجھے گا وہ برباد ہوگا۔ آج کے دن یکم شعبان کے دن اطاعت کرنے والوں کے لیے خدا نے جو کچھ مہیا فرمایا اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو یقیناً تم ان بیکار بحثوں کو چھوڑ کر احکام خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ان سب نے عرض کی یا امیر المومنین، خدا تعالیٰ نے اطاعت گزاروں کے لیے کیا کچھ مہیا فرمایا؟ تب حضرت نے ایک لشکر کا اس طرح قصہ نقل فرمایا کہ خدا نے یکم شعبان منانے والوں، عمال کرنے والوں، شعبان کی اہمیت جاننے والوں پہ کیا کچھ انعامات کے کہ رسول نے کفار سے جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجا تو کافروں نے اس پر شبخون مارا، جبکہ وہ ایک تاریک ترین رات تھی اور سبھی مسلمان پڑے سو رہے تھے۔ اس لشکر میں صرف 4 افراد جاگ رہے تھے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے لشکر کے ایک کونے پر تلاوت، ذکر، نماز میں مشغول تھا۔ یہ 4 افراد زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، قتادہ بن نعمان، قیس بن عاصم منکری۔ ان 4 اشخاص کے چہروں سے نور کی کرنیں پھوٹ نکلی کہ سارا میدان روشن ہو گیا۔ اس روشنی میں مسلمان سنبھلے اور دیکھ کر دشمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ مومنین کے نورانی چہروں کے نور سے دشمن سے مقابلے کے لیے روشنی ملی۔ اس نور کو دیکھ دیکھ کر ان کے حوصلے اور بھی بڑھتے جاتے تھے، بس انہوں نے دشمنوں کو تلواروں پر رکھ لیا، حتیٰ کہ بہت سے مارے گئے، بہت سے زخمی اور اسیر ہوئے۔ جب یہ فاتح لشکر واپس آیا تو یہ ماجرا رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ نور تمہارے ان بھائیوں کی ان اعمال کی برکت سے ظاہر ہوا ہے۔ اس رات وہ یکم شعبان کے سلسلہ میں اعمال انجام دے رہے تھے۔ ہاں یہ یکم شعبان کے اعمال ہی ہیں کہ جن کے باعث تمہیں فتح حاصل ہوئی، تم لوگ دشمن کے اچانک حملے میں اس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ مومنین مومنات، یکم شعبان اور ان جنرل شعبان المعظم کے اعمال ہم نے آپ کی پیش خدمت کر دیے۔ درود پڑھیے، صدقہ دیجیے، استغفار کیجیے، ہر روز 2 رکعت نماز پڑھیے۔ جو مس آؤٹ نہیں کرنا ہے، 3 دن کا روزہ، پہلے 3 دن
درمیان کے 3 دن، آخری 3 دن. ابھی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں جرنی میں، تو چلیے پہلے عہد کرتے ہیں کہ پہلے 3 دن کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. شب کی عبادت ہے، غسل کیجیے، ماہ شعبان کا جتنا بھی مختصر صدقہ دے سکتے ہیں ضرور دیجیے. یہ فضیلت ہمیں آئمہ اور موجز جو ہے نماز زبان سے ملی ہے. ان زبانوں نے ہمیں فضیلت اور آخرت کے تحفوں اور بخشش اور نعمتوں اور احسانات کا وعدہ کیا ہے کہ جو زبانیں وحی خدا کے بغیر کلام نہیں کیا کرتی. تو ہمیں اپنے پیغمبر خدا اور اپنے آئمہ علیہم السلام کے دیے ہوئے تحفوں سے استفادہ حاصل کرنا ہے. Before we enter into the month of Ramadan, we have to purify our souls. We have to train for the month of Ramadan. We have to welcome Ramadan with a beautiful feeling, with a clear heart, with a clear mind, with a spiritual soul, جس میں کچھ نہیں ہوگا، کسی کے لیے کوئی میل نہیں، کسی کے لیے کوئی تکلیف نہیں، کسی کے لیے کوئی چال بازی نہیں، کسی کی بیک بائٹنگ کر کے اس کا دل آزاری نہ کی ہو. امید کرتی ہوں کہ آپ سب جلد از جلد جو سبسکرائب نہیں کیے ہوئے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں گے چینل انم عروج نقوی آفیشیل، جسٹ ٹو گیٹ دا اپڈیٹس فار دا اپ کمنگ اعمال. آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. فالو دا انسٹاگرام ہینڈل، دس از سیدہ.انم عروج آفیشیل، یوٹیوب چینل انم عروج نقوی آفیشیل. تو آپ اپنے ہر کوئری ہمیں بھیج سکتے ہیں. ڈو رائٹ ٹو اس. کیسا لگا آپ کو ذکر محمد و آل محمد؟ کتنا مستفید ہوئے آپ اعمال شعبان المعظم سے؟ مجھے عروج کو، ہمارے اہل خانہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل شہزادی زینب کبریٰ صلوات اللہ السلام علیہ کی ولادت کے سلسلہ میں بی بی کی فضیلتوں کا سمندر لیے ہوئے میں اور عروج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. التماس سے دعا.